السلام علیکم۔ کراچی میں بارش ہوئی کل اور اتنی خطرناک بارش ہوئی کہ پورا شہر ڈوب گیا اور ابھی تک جو ہے لوگ تکلیف میں جو ہیں وہ ہیں بارش کی وجہ سے۔ اور بارش کی وجہ سے کیا پاکستان کی اسٹیٹ کی وجہ سے تکلیف کاٹ رہے ہیں لوگ، کیونکہ یہ ریاست کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے اور جو ہے یہ اس طریقے سے لوگوں کو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، ورنہ بارش تو رحمت ہے اللہ کی۔ میں اسی حوالے سے آپ کو لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی سوشل میڈیا پہ دبا کے ویڈیوز ڈالی جا رہی ہیں کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ آ گیا ہے، ہمارے کرتوت ایسے ہیں۔ کے پی میں بھی جو پچھلے دنوں سیلاب آیا اس پہ بھی اٹھا کر کے یہ ویڈیوز بنائی ہیں لوگوں نے کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، نعوذ باللہ، ہماری حرکتیں ایسی ہیں، ہم لوگ ایسے ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس وجہ سے اللہ کا عذاب۔ مطلب اتنی نا امیدی اس قوم کو ہے خود سے کہ انہوں نے خود سے ازیوم کیا ہوا ہے، پتہ کسی کو کچھ نہیں ہے، نہ اس چیز کا کوئی ایویڈنس ہے کسی کے پاس کہ بھئی یہ واقعی میں اللہ کا عذاب ہے کیا ہے۔ اور اللہ کا عذاب دیکھیں کن لوگوں کے اوپر آ رہا ہے، ایک تو پہلے نمبر پہ پہلی بات مسلمانوں کے اوپر آ رہا ہے اللہ کا عذاب، اور دوسرا بیچارے ان غریب لوگوں پہ آ رہا ہے جو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، ان پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ اللہ کا عذاب نہیں ہے یہ ہماری ریاست کی نااہلی ہے۔ پہلے نمبر پہ تو وہ کمپنیز اس کی ذمہ دار ہیں جو کاربن ایمیشن کرتی ہیں، بڑی بڑی انڈسٹریز، جن کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج کی پرابلم اور یہ مصیبت ہمارے کو جھیلنی پڑ رہی ہے۔ پوری دنیا کا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور گلیشیئرس بھی کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ اگر آبادی کے لحاظ سے بات کری جائے جہاں پر لوگ رہتے ہیں، ویسے تو انٹارکٹیکا میں سب سے زیادہ گلیشیئرز، لیکن اس کے بعد پاکستان پہلے نمبر پہ آتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں، اس لیے پاکستان کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہے اس چیز کی کاٹنی پڑ رہی ہے اور یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہماری گورنمنٹ ہے، ہماری ریاست ہے، جو اس چیز کو جانتے پوچھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی پرابلم جو ہے وہ آگے فیس کرنی پڑیں گی، لیکن وہ کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتے ہیں اور اس کے بعد بیچاری عوام یہ تکلیف کاٹتی ہے۔ کے پی اور بلوچستان کے علاقوں میں نہ بارشیں اتنی ہوتی تھیں، نہ وہ علاقے اس طریقے سے ڈیزائن ہیں۔ یہاں پنجاب اور سندھ کے علاقے میں آپ کو بارشیں ہوتی بھی نظر آتی ہیں اور بارشیں ہوتی ہیں یہاں پہ بھی، سیلاب یہاں بھی آ جائے اگر یہاں پر نہری نظام نہ ہو۔ وہاں پر کوئی نہری نظام نہیں ہے، وہ علاقے فلیٹ ہیں۔ ہمارے یہاں پہ جتنی بھی بارشیں ہو جائیں پانی آتا ہے، تھوڑی دیر ٹائم بعد چلا جاتا ہے پانی۔ ابھی کراچی میں بھی جو بارش ہوئی ہے اس کے بعد بھی کافی حد تک پانی جو ہے وہ آٹومیٹکلی نالوں کے ذریعے ندی سے نکل گیا ہے پانی، لیکن ان علاقوں میں وہ علاقے فلیٹ ہیں، وہاں پانی جو ہے وہ آبادی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو وہاں پہ کوئی نہری نظام نہیں ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ تکلیف کاٹنی پڑتی ہے۔ اور باقاعدہ مولوی بھی اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں۔ اب مولویوں کو کیا کہا جائے، وہ بھی ریاست کے ایجنڈے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے عوام کو کہیں نہ کہیں تو انہوں نے لگا کے رکھنا ہے نا، ورنہ تو لوگ کھڑے ہو کے سوال پوچھیں گے کہ بھائی تم لوگ ڈیولپمنٹ کر کیوں نہیں رہے ہو، کام کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو لوگ اٹھا کر کے، وہ مولوی بھی اٹھا کر کے اس چیز کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ جو ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، نعوذ باللہ۔ آپ اس چیز کو خود سوچیں کہ اللہ کا عذاب غریب لوگوں پہ آ رہا ہے، وہ غریب بچہ چاہے یعنی جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ذہنوں پہ کیا اثر ہوتا ہوگا اس چیز کا کہ یار جس خدا کو ہم پوچھتے ہیں، یعنی جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارا جو اللہ ہے، بچے کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ یہ نہیں سوچتے ہوں گے، ان بچوں کے ذہن پہ اثر نہیں پڑتا ہوگا کہ یار اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں عذاب دے رہا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، اللہ ہمیں عذاب کیوں دے رہا ہے، یہ اتنا خطرناک کھیل آپ کھیل رہے ہیں۔ اللہ عذاب دے گا، ان لوگوں کو عذاب دے گا اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے کارنامے کیے ہیں نا، جو اس چیز پہ ایکشن نہیں لے رہے، جن کی وجہ سے لوگ تکلیف کاٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا انشاءاللہ قیامت کے دن۔ ابھی کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے، ابھی یہ حکومت کی نااہلی ہے، ریاست کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے لوگ تکلیف کاٹ رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، پوری دنیا کا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اور جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں، وہ ٹرمپ بھی بیوقوفوں کی طرح اٹھ کے بول دیتا ہے کہ کلائمیٹ چینج جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ بھی پاگل ہے، اس کو بھی جو ہے بس پیسے سے مطلب ہے، بزنس سے، اپنے بزنس چلانے سے مطلب ہے، اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اس نے اٹھا کے یہی بول دیا کہ کلائمیٹ چینج جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے۔ پلانٹ کم ہیبیٹیبل ہوتا جا رہا ہے۔ Our planet is in the process of becoming less and less habitable. نیتاؤں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دونوں جو ڈیموکریٹک پارٹی کے پریزیڈنٹس رہے تھے، پریزیڈنٹ بائیڈن اور پریزیڈنٹ اوباما، دونوں اس بات کو لے کر پراؤڈ تھے کہ انہوں نے فوسل فیولز کا ایکسپینشن کیا ہے، اور دوسری طرف اب ایک ریپبلکن آفس میں آ گیا ہے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ، جو لوگوں کو گیس لائٹ کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سب ہوکس ہے۔ Both the Democratic presidents, Obama and President Biden, they were very proud to expand fossil fuels. We have a Republican president coming into office who says this is a hoax, who's gaslighting the people who are following him. پیٹر پوچھتے ہیں کہ ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں وہ کب اپنی آنکھیں کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ پلانٹ رہنے لائق نہیں بچ رہا ہے، وہ کب اس نمونے کی بات سننا بند کریں گے جو کلائمیٹ چینج کو ایک ہوکس کہتا ہے۔ اب یہ دوسرا یہ
ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بلوچستان اور کے پی کے جو وہ علاقے ہیں جہاں اس طرح کے سیلاب اور یہ اس طرح کی مشکلات سے وہ لوگ جوجھ رہے ہیں، اس کے لیے ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. وہاں پہ نہری نظام بنے گا، ساری چیزیں ہوں گی، وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. جیسے یورپ امریکہ میں بھی سیلاب آتے ہیں، سونامی آتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہ اوورٹیک کر لیتے ہیں اس چیز کو وہ اپنی، اور وہ اپنی ان کا نقصان بھی ہوتا ہے. نقصان ہونے کے بعد ان کی جو ہے وہ بھرپائی بھی ہو جاتی ہے، نقصان ہونے کے بعد ان کی جو عوام کو نقصان پہنچا ہوتا ہے وہ پورا بھی ہو جاتا ہے. یہاں پہ کیوں ایسا نہیں ہے؟ یہاں پہ ہی اللہ کے سارا عذاب پاکستان میں آ رہا ہے، غریب عوام پہ آ رہا ہے. 2.25 ارب کے قریب پوری دنیا کے مسلمان ہیں، صحیح ہے. 6.5 ارب سے زیادہ پوری دنیا میں کافر ہیں. ان میں سے کسی پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا، اٹھا کے اللہ کا عذاب پاکستان پہ آ جاتا ہے. میری تو نہیں سمجھ میں آتا. یعنی فلسطین میں بھی جو اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ اللہ کا عذاب ہے. مطلب کچھ شرم کرو یار، کچھ شرم کرو مولویوں، انسان کے بچے بن جاؤ. کس طرح کی بکواس جو ہے. مجھے ان بڑے مولویوں کی بھی سمجھ میں نہیں آتی بھائی، جو بڑے علماء ہیں، عالم دین ہیں بڑے، ان کو بھی اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے کہ نیچے کیا بکواس کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ. یار ان کو لگام ڈالیں گے، کیا بکے جا رہے ہیں کہ ہر چیز کو اٹھا کے اللہ کے عذاب سے ریلیٹ کر دیتے ہیں. ابھی یہ کراچی میں بھی جو بارش ہوئی ہے اس کو بھی اٹھا کر کے اللہ کے عذاب سے ریلیٹ کر، ایک تھوڑی سی زیادہ بارش کیا ہو گئی ہے اس کو بھی اٹھا کے انہوں نے بھائی اللہ کے عذاب سے ریلیٹ کر دیا کہ اللہ کا عذاب آ گیا. میری نہیں سمجھ میں آتی بھائی یہ کس طرح کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی حفاظت کرے جو بیچارے اس سیلاب میں جن کو نقصان ہوا ہے. اللہ سے امید کری جا سکتی ہے. اور ریاست کے لیے بھی چندہ دندہ کا ماڈل چلتا رہتا ہے. مولویوں بھی چندہ دندے والے ماڈل پہ چلتے ہیں. ابھی باہر سے چندہ لیں گے، امداد لیں گے، اس کے اوپر سیلاب کے اوپر 80% خود کھا جائیں گے، 20% ان پہ لگا دیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے معاملات آسان کرے. باقی اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ بارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے، ہماری ریاست کی وجہ سے، جو نااہل ہیں ان کی وجہ سے ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے. تو اس چیز کو بالکل اس سے ریلیٹ نہ کریں کہ یہ کوئی اللہ کا عذاب ہے. اور یہ بارشیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے رہی ہیں، اس کے بھی ہم خود ہی ذمہ دار ہیں. یہ انسان ہی قصوروار ہیں اس چیز کے. اگر کاربن ایمیشن اس طریقے سے نہ ہو، پوری دنیا کا انوائرمنٹ اس طریقے سے نہ چینج ہو، تو یہ والے معاملات ہمیں نہیں دیکھنے پڑیں گے، نہ ہمیں یہ چیزیں جھیلنی پڑیں گی. لیکن یہ ہو رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے مائننگ کری جا رہی ہے، تو یہ آنے والے وقتوں میں اور اس چیز کا جو ہے وہ برا حال ہوگا اگر لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے. یہ لوگ تو سلا کے رکھیں گے لوگوں کو اسی طریقے سے، یہ باتیں کر کے. ان کو تو پیسہ ملتا ہے اس چیز کا. دارا اپنی آنکھیں کھولیں سب لوگ اور اس چیز کو اللہ کے عذاب سے ریلیٹ نہ کریں. اللہ تعالیٰ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان چیزوں سے. نہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی فینیٹک ہے کہ اس طرح جو ہے وہ لوگوں کے اوپر عذاب بھیج دے گا ہر وقت. ویسے تو یہ ہمیں حدیثیں سناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد سے جو ہے وہ آسمانی اور اس طرح کی جو آفات ہیں اور یہ عذاب ہیں یہ آنا بند ہو گئے. تو یہ کیا ہو رہا ہے اب؟ یہ کہاں سے آ رہے ہیں اگر تم اس کو اللہ کا عذاب کہہ رہے ہو؟ یہ ان کی خود کی اپنی کرتوتیں ہیں. جزاک اللہ خیرہ.